سر ایک تو میرا پہلا سوال ہے جو ہماری مساجد میں اکثر ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ دو تین سوال ہیں کہ بھی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ایک اور بات ہے کہ بھی عمر مراد رسول ہے۔ یہ اہل سنت کے مطلب یہ جو جتنے بھی ہیں نا اہل حدیث دیوبندی بریلوی، یہ ساروں کے سوالات اسی طرح سے، اور اسی بات پہ یہ دے دیتے ہیں پھکی سب کو۔ تو آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ ہے کہ غلط ہے۔ بس دیکھیں آج بھی کسی نے اسی حدیث کے متعلق پوچھا تھا، لو کان بعد نبی لکان عمر۔ جی بھلے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مشرک کو نبوت دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر عمر تو مشرک تھے۔ کون سا نبی تھا آج سے پہلے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو؟ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص جو بت پرست رہا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، اس نے شراب پیا ہے، اور جتنے حلال حرام کا پتہ نہیں جتنے برے کام کیا اس نے، بلکہ اس کے نسب میں اگر آپ دیکھ لیں نا تو اس کی باپ جو ہے نا، اس کے باپ کی شادی اس کی اپنی ستنی ماں سے ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، اس کے نسب میں اس طرح شخص کا کیسے نبی ہو سکتا؟ پھر اس کے علاوہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہر صفت جو اچھا صفت ہو، صفت حمیدہ میں، وہ اعلیٰ درجے پر تھے، اخلاق میں، علم میں، تقوی میں، زہد میں، شجاعت میں، رحم دلی میں، مہربانی میں۔ ہاں تو عمر جو تھے ان کا ابھی آپ جو ہے نا، میرے یہاں پہ ایک مناظرہ ہوا تھا، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں، اس کو تفصیل اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ گیلانی صاحب نے کال کیا تھا ایک دن ناروے سے، ابو بکر اور عمر جنگ خیبر سے فرار کیا تھا، انہوں نے فرار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے ہوا تھا، میں نے سیکھا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ان لوگوں نے پہلے تو انہوں نے بیعت الرضوان میں خیبر سے 20 دن پہلے انہوں نے بیعت الرضوان کیا، یعنی درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، بیعت کیا اللہ سے، بلکہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، مریں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، لیکن اسی کے 20 دن بعد انہوں نے فرار کیا۔ تو دیکھیں میرے بھائی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، اس سے پہلے انہوں نے احد میں فرار کیا تھا، اس کے بعد حنین میں بھی انہوں نے فرار کیا کفار سے۔ تو ایک ایسا شخص دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو نبی بنا دے جو سب لوگ اس کی تقبیح کریں بھائی کہ یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ یہ نامردی ہے، یہ نامردی ہے کہ انسان جنگ سے فرار کرے، دشمن سے فرار کرے، اور وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی قتل ہوں گے، فرار نہیں کریں گے۔ تو یہ واضح بات ہے کہ اس طرح ان میں صفات نہیں ہے یہ باتیں۔ اچھا اس کے علاوہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے بہت سارے احادیث میں کہ جب ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی تھی، تو صحابہ نے اسی وقت اس کو کہا تھا کہ کیسے ایسے شخص کو آپ ہم پہ امام بناتے ہیں، خلیفہ بنائیں گے، جو فظ غلیظ ہے۔ فظ غلیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے۔ ہاں، جو سخت دل ہے، بے رحم ہے، جو سخت دل ہے، بے رحم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت ہیں آپ، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں نرمخو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمخو، مہربان، کمپیشنیٹ، بہت ہی نرم دل والے، بہت ہی ان کے دل میں سب سے پیار ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھی وہ رحمت ہی رحمت ہے، یہود، نصارہ، مشرکین، سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے اگر آپ فظ غلیظ ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، بے رحم ہوتے، تو سب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ فظ غلیظ ہیں، یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ، ان کو نبوت مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ تو نبی بننے کا ان کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی نہیں بنے، یعنی کیونکہ یہ خاتم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تو اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی، اور نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے افضل مقام تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو تھے، عمر کے دل میں بڑا کینہ تھا، بڑا ہی حق تھا، دشمنی تھی، کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی ہے نا۔
بالکل اگر آپ کی اگر میری وجہ سے آپ کو مثلا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو، آپ کروڑ پتی بنتے، میری وجہ سے آپ کو نہیں ملی ہے، تو آپ میرے دوست ہوں گے یا میرے دشمن ہوں گے؟ مجھے بتاؤ. ہاں میں تو آپ باہر سے دوست ہوں گا، اندر سے دشمن ہوں گا. میری وجہ سے اگر آپ کو 1 کروڑ روپے نہ ملے نا، میری وجہ سے اگر آپ کو ترقی نہ ملے، میری وجہ سے آپ کو ترقی، آپ دیکھ ہم دونوں ایک ہی ادارے میں ملازم ہیں، میری وجہ سے آپ وہاں پہ ترقی نہ ملے آپ کو، تو آپ جب بھی مجھے میرے یاد کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کیا وہ نہ ہوتے تو ہمیں ترقی ملتی، دشمنی ہوتی نا. تو اس کا مطلب ہے عمر کو بڑا ہی دشمنی تھا. ہاں بڑا ہی دشمنی تھا نبی کریم، کیونکہ انہی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اتنے اشرف منزلت سے کہ جبرائیل ان کے پاس آتا، معجزات سب اس کے پاس ہوتے ہیں، شریعت بھی ان کے پاس ہوتا، قرآن بھی اس کے پاس ہوتا، سب کچھ ہوتا نا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اتنا بڑا خسارہ ہوا، تو یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ بات. اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مراد ہے، تو وہ بھلے وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ 2 عمر تھے، ایک عمر تھا ابو جہل، ہاں جی، ایک عمر تھا ابو جہل جی، اور ایک عمر تھا عمر بن خطاب. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے. ایک عمر ہے عمر بن خطاب، ایک عمر ہے ابو جہل. اب دیکھیں حالانکہ قرآن فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسلام اللہ کی جانب سے جو نور ہے، یہ نور کبھی بے عزت ہوتا ہی نہیں ہے. بے شک عمر اس وقت کیا تھا؟ ایک مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بالکل شراب پیتا تھا، کسی حرام سے نہیں. ابو جہل بھی یہی تھا. تو اسلام کب ذلیل تھا؟ مجھے یہ بتائیں، اسلام کب ذلیل ہوا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ایک مشرک کو کے ہاتھ سے اسلام کو عزت ملے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث کو انہوں نے روایت کی، یہ خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ملاحظہ فرمائیے 45، ملاحظہ فرمائیے صفحہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 45 ہے نا، صفحہ نمبر 45، حدیث نمبر 105، حدیث نمبر 105. حدثنا محمد بن عبید عن فلان عن عائشہ نے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. اچھا صفحہ نمبر حدیث نمبر 105 ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 105. بلی جی، حدیث عائشہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا بلکہ یہ حدیث جو ہے، میں آپ کو ترمذی بھی دکھا دوں، سنن ترمذی میں بھی روایت کی ہے لوگوں نے، معاف کیجیے، کتاب ہے الجامع الکبیر للحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، متوفا ہیں سنہ 279 کے. چاپ دار الغرب الاسلامی، یہ جلد نمبر ہے کون سا؟ جلد نمبر 6. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 56 میں. جی، حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث صفحہ نمبر 56 میں، حدیث نمبر 3681. جی، باب فی مناقب ابی حفص عمر بن خطاب، مناقب عمر. بلی یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ نبی عبداللہ بن عمر روایت کرتا ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین، اے اللہ جی، جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں، جس سے ان دونوں آدمی سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ذریعے تو اللہ کو عزت عنایت فرما. ابی جہل او عمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن الخطاب، یعنی یہاں پہ 2 آدمی ہیں، دونوں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، حالانکہ دونوں مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں، محبوب ہو سکتے ہیں؟ ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے. وکان احبہما الیہ عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر اللہ کو زیادہ پسند تھا، اللہ کو زیادہ پسند تھا، یعنی ابو جہل سے اس کو زیادہ پسند تھا. تو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیا. حالانکہ میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے وہ ہیں، بخاری مسلم کتب اربعہ میں، کتب خمسہ میں بہت بڑے
راوی ہیں اکرمہ بربری مولہ عبداللہ ابن عباس، وہ ہیں، وہ تابعی بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کتاب الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب ہے الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، مشہور احادیث جو لسانوں پہ مشہور ہیں اس کے متعلق ان کی تحقیق ہے سیوطی صاحب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 53 میں، ہاں یہ صفحہ نمبر 53 میں یہ حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، اسلام کو عزت دے، ٹھیک ہے نا جی۔ وذکر ابو بکر التاریخی عن اکرمہ سے روایت کیا انہ سئل عن هذا اللہم حدیث، اس نے جی اس حدیث کے متعلق پوچھا تو اکرمہ نے کہا معاذ اللہ الاسلام اعز من ذلك، اس نے کہا کہ اسلام اس سے عزیز تر ہے، اسلام کی عزت اس سے زیادہ ہے کہ کافر آ کے اسلام کو عزت دے دے، مشرک آ کے اسلام کو عزت دے دے۔ بلکہ پیغمبر نے یہ کہا اللہم اعز عمر بالدین او ابا جہل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ عمر کو عزت دے دے دین کے ساتھ، کہ عمر یہ بے عزت آدمی ہے، یہ مسلمان ہو جائے اس کو عزت ملے، یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک کو دین کے عزت دے دے، مسلمان بن جائیں تاکہ اس کو اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملے۔ پیغمبر نے یہ دعا کی تو اکرمہ اتنا بڑا ان کا جو ہے ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ حدیث، اس نے صریحاً اس حدیث کی تکذیب کیا۔ اچھا بلیے میں آپ کو ابھی ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء اول، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 206، اور اس حدیث کے متعلق حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وہ ذہبی بھی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر۔ اس میں عمر یہی کہتا ہے، عمر کہتا ہے انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، کہتے ہیں ہم سب سے ذلیل ترین قوم ہم تھے، عمر کا جو خاندان ہے جی سب سے ذلیل، یہ بنی عدی جو ہے یہ سب سے ذلیل ترین قوم، کنا اذل قوم، سب سے ذلیل ترین قوم ہم تھے، تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا عمر، اب یہ جنگوں سے اس کا فرار دیکھیں، جنگوں سے اس کا فرار دیکھیں، اس کو تیمم تک آتا نہیں ہے، مسلم میں موجود اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا، کون سی عزت اسلام کی، کون سی عزت اس نے اسلام کو دی ہے؟ بھائی اسلام کی عزت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے میں چھوڑ دو، کفار کے ہاتھے محاصرے میں چھوڑ دو اور خود بھاگ جاؤ، ہیں؟ اور یہودیوں کے سامنے تم پہلے وعدہ کرتے ہو کہ میں مروں گا لیکن میں وہ بھاگوں گا نہیں، پھر خیبر سے بھاگ کے آ جاؤ، یا مثلا حنین میں سب کفار نے جب الغار کیا تو تم، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کفار کم تھے، تو یہی عمر انہی بھاگنے والوں میں سے تھا۔ تو یہ کون سی عزت دی ہے اس نے اسلام کو؟ کیا عزت اسلام کو عزت دی ہے؟ اس کا علم اگر کوئی علم ہے تو دیکھیں، اس کو تیمم تک نہیں آتی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی 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 بھائی جی، اور پھر جزاک اللہ۔ ایک منٹ میں ایک اور آپ کو کتاب دکھاؤں، یہ آدمی مثلا دیکھیں ایک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکتا ہے؟ یہ عمر جو ہے نا، اس کا اسلام لانے کی کہانی آپ نے بخاری میں دیکھا ہوگا، میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے، آپ کو یاد ہے؟ میں نے سنا ہے سر ان کے بارے میں کہ بھی یہ جو اپنی بہن کو مارا اور پھر مسجد میں گئے، اس طرح سے سنا ہے میں نے مسجد میں، بس اپنی بہن کو مارنا بھائی، یہ بھائی دیکھو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ بہن کو مارنے کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک اور کہانی ہے، یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہے کہ انسان اپنی بہن کو مارے، یہ کوئی شریف آدمی کا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی بہن کو اس کو مار دے، ہے کہ نہیں؟ میں سر ایک بات بولوں اگر برا نہ منائے؟ نہیں ایک منٹ آپ انتظار کریں، میں ایک دو باتیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، ہاں جی، یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ، متوفی سنہ 262، تحقیق فہیم محمد شلتوت۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 814 میں، صفحہ نمبر 814 میں دیکھیں، اب یہ کون سا شخص ہے جو مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے؟ یہ مکے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اب مکے میں یہ مشرک تھا، اب مسلمان بننا، یہ اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 813 ہے، حدثنا عمرو بن عاصم، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگلے صفحے میں جائیں، وہاں پہ یہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، اس نے کہا کہ میں فلان جگہ پہ میں نے شراب پیا تھا، آپ کا جو وہاں پہ جو گورنر ہے اس نے مجھے اس جگہ سے نکال دیا ہے،
اب کوئی میرے شخص کھانا بھی نہیں کھاتا، کوئی میرے شخص بیٹھتا بھی نہیں ہے، اس نے سب سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ نہ کوئی بیٹھے نہ کوئی پی لے، اس کے ساتھ کوئی معاشرت نہ کرے، تو اب میرے لیے زندگی بھی حرام ہو گئی، اب تم مجھے قتل کر دو۔ اس نے عمر سے کہا یا تو میں مشرک بنتا ہوں، مشرکین کے ساتھ رہوں، یا کافر بن جاتا ہوں، یا تم مجھے قتل کر دو۔ تو جب اس نے عمر سے یہ کہا کہ آپ کے گورنر نے یہ مجھ پہ یہ ظلم کیا، تو عمر نے کیا کیا؟ فبکا عمر رونے لگا، فبکا عمر ثم قال انی کنت من اشرب الناس لها في الجاہلیہ وانها ليست كالزنا۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑا شرابی میں تھا جاہلیت میں، سب سے بڑا شرابی، شراب پینے والا تو میں تھا۔ وہ آپ نے شراب پیا ہے، شراب کی وجہ سے آپ کو کہا کہ بھئی کوئی اس کے ساتھ، یہ کون سا بڑا جرم ہے؟ یہ زنا کی طرح تھوڑی ہے، سب سے بڑا تو دیکھیں ایک شخص خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اسلام سے پہلے یہ سب سے بڑا شرابی تھا اور اس کی کوئی بہادری بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ کوئی شریف خاندان سے ہو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ اسلام کو عزت دے دے، کس سے؟ ایک شرابی کے ذریعے سے، جو سب سے بڑا شرابی ہے شہر کا۔ اب جو ہے اب اس کی عزت دیکھیں، میں اسلام عمر، اسلام عمر صاحب کے اسلام جو ہے دیکھو عزیز، کتاب ہے بخاری، کتاب کون سی ہے بھائی؟ بخاری صاحب کی کتاب، بخار نہ جائے کہیں آپ۔ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، کتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر بن الخطاب، اسلام عمر بن الخطاب کے اسلام، حدیث نمبر 3864۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتا ہے کہ یہ مسلمان کیسے ہوا، یہ بخاری کی روایت ہے، عمر کی اپنی زبان۔ اب جو اسلام کو یہ شخص جو سب سے بڑا شرابی ہے، کوئی شریف خاندان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ذلیل ترین خاندان یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا؟ کیسے اس مسلمان بنا؟ بینما ہوا فی الدار خائفا، یہ کہتا ہے یہ چھپ کے، یہ ڈرا ہوا تھا عمر خود کہہ رہا ہے میں بڑا ڈرا ہوا تھا، میں گھر میں جا کے چھپ گیا تھا۔ اذ جاءه العاص بن وائل السحمی، اس وقت عاص بن وائل آئے۔ عاص بن وائل کون ہے؟ قریش کا ایک سردار ہے، وہ بہترین لباس پہنتا ہے، اب ریشم کا لباس پہنا، سونا چاندی لگا کے، وہ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، اور یہ کبھی مسلمان ہوا بھی نہیں، یہ عاص بن وائل، اور ایسا دشمن ہے اس کی شان میں، اس کی مذمت میں آئے نازل ان شانئک هو الابتر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے۔ شان کس کو بولتے ہیں؟ یہ شعر بکتا تھا، شعر بکتا تھا، شعر میں گالی بکتا تھا یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن میں جو شخص شان رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا تھا، یہ ہے عامر بن عاص کا والد عاص بن وائل۔ عمر خود عمر کی کہانی ہے، عمر خود اپنی زبان سے، میں گھر میں چھپ گیا تھا ڈر خائفن ڈر کے ساتھ، کہ عاص بن وائل آیا، اس نے بڑے ابریشم کے کپڑے پہنے تھے۔ اچھا، فقال له ما بالک، اس نے عمر کو دیکھا کہ عمر کی حالت یہ ہے کہ یہ ڈر کے مارے گھر میں چھپ گیا، پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ ڈر گیا ہے، مسلمان نہیں بن رہا، گھر میں چھپ گیا ہے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ کس کو کہہ رہا وہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ اب آپ دیکھیں، ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آپ برداشت کریں گے؟ اس کے ساتھ دوستی ہو، اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں، آپ سے ملنے آ جائے، آپ پوچھا آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس شخص کے ساتھ، اس کا دوست ہے، اس کا سردار ہے، اور وہ اس سے پوچھا کہ تو کیوں ڈرا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگ مجھے قتل کر دیں گے اگر میں مسلمان بنا۔ قال لا سبیل الی، اس نے کہا کہ نہیں، میں قریش کا میں سردار ہوں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، کوئی آپ کو نہیں چڑھ سکتا۔ بعد ان قالها آمنت یا امنت، آمنت یا امنت، جب اس نے مجھے پناہ دی ہے تو اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایمان، یہ عزت کی بات ہے، یا یہ اسلام کو عزت دے گا، یہ شخص یہ عزت دے گا، ٹھیک ہے؟ یا مثلا امنت، جب اس نے یہ بات کی تو پر مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھئی اب مجھے لوگ قتل نہیں کریں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ اسلام لایا بھی ہے تو کس کی اجازت سے؟ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدترین
وہ بیہودہ، وہ گٹھیا دشمن جو سب سے ذلیل دشمن ہے نا، جو گالی بکتا ہے. دشمنی تو طرح طرح کا ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا دشمن ہے لیکن وہ آدمی انسان کو گالی نہیں دیتا. بھائی دشمنی کرتا ہے، قتل کرے گا، جو کچھ کرے گا، جنگ کرے گا، لیکن گالی نہیں دے گا وہ. لیکن ایک گٹھیا دشمن ہے جو گالی دیتا ہے. قرآن نے بھی فرمایا کہ نشان قبول ابتر. تو اس نے پناہ دیا، اس کے پناہ میں، اور اس کے پناہ سے کبھی خارج بھی نہیں ہوا. اس طرح نہیں ہے کہ پر اس نے بعد میں پناہ اس نے چھین لی، آخر تک اس کے پناہ میں تھا. تو ہجرت اس نے کیوں کی ہے بھائی؟ کیونکہ مدینہ میں اس کو پیسے ملنے تھے نا، ادھر آ کے پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفت میں کھانا دیتے ہیں لوگوں کو، بڑے کریم ہیں، خود بھوکا رہیں گے، دوسروں کو کھانا دیں گے. تو اسی لیے آیا، یا مثلا جاسوس بن کے آیا ہوگا. وَإِلَّا یہ تو اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، اتنا بڑا سردار اس نے آخر تک اس کو پناہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام کو عزت دے گا جو گھر میں چھپایا اسلام کو عزت دے گا. اسلام کو بڑا عزت ہے جی. اسلام کو عزت دے گی. ایک شخص جو سب سے بڑا شرابی ہے، ڈرپوک بھی ہے، پیسے بھی نہیں، کچھ سردار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام کو یہ عزت دے.